بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ایک اور خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ واقعہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کا واقعہ ہے۔ عمر جسے امام العادلین کہا جاتا ہے، اور وہ عمر جن کے عدل کی مثال آج بھی زمانہ دیتا ہے، اور ہر عادل حکمران کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا عدل تو عمر جیسا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل اتنا زیادہ مشہور تھا کہ اپنے غیر بھی حضرت عمر کے عدل کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ وقت بنے، امیر المؤمنین بنے، 10 سال 6 ماہ اور کچھ دن آپ کی خلافت کا دورانیہ ہے۔ اس میں کئی واقعات آپ کے عدل کے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں سے چند ایک ہم آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں۔ آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عدل اتنا زیادہ مشہور تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ اس طرح ہوا کہ یہودی چونکہ سازش کرتے ہیں اور بڑے سخت قسم کے اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، انہوں نے سازش کی اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت ابو جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کر کے نبیذ کا کہہ کے شراب پلا دی۔ بعض روایات میں یہ واقعہ ذرا مختلف بھی ہے، لیکن یہ بھی واقعہ ملتا ہے جو ہم آپ کو سنانے لگے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ابو جہمہ کو یہودیوں نے کہا کہ یہ نبیذ ہے۔ نبیذ وہ پانی ہوتا ہے جو انگور کو پانی میں ملا کے مکس کر کے اس کا جو پانی نکالا جاتا ہے اسے نبیذ کہتے ہیں، یا انگور کو ابال کے یا کسی بھی طرح گرماہٹ دے کے پانی انگور کا جو نکالا جاتا ہے اسے نبیذ کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیذ کا کہہ کے شراب پلا دی گئی، اور نبیذ چونکہ پینا جائز ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو جب شراب پلا دی گئی تو اس وقت وہ یہودی حضرت عمر کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے، عمر تمہارا عدل بڑا مشہور ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم عدل کرتے ہیں۔ تو کہا پھر عمر عدل کرو، تم شرابیوں کو کوڑے مرواتے ہو، تمہارے بیٹے نے سگے بیٹے نے شراب پی ہے اور ہم اس بات کے گواہ ہیں، اور ہم تمہارے پاس گواہی لے کر آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے۔ آپ کا وہی بیٹا حضرت ابو جہمہ کھانا کھا رہا تھا اس وقت، تو حضرت عمر نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ ابھی کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھانے دیا جائے، نہیں، حضرت عمر نے اتنی دیر بھی برداشت نہیں کی اور اس کو گریبان سے پکڑا اور پکڑ کر باہر گلی میں آ کے زمین پہ دے مارا، اور آپ فرمانے لگے یہ دیکھو یہی ہے میرا بیٹا جس نے شراب پی ہے۔ وہ یہودی کہنے لگے ہاں یہی ہے۔ تو حضرت ابو جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، ابا جی انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے نبیذ کا کہہ کے مجھے شراب پلائی ہے، دھوکے میں مجھے مارا، دھوکے میں مجھے شراب پلائی، دھوکہ دیا گیا ہے مجھے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ یہ دھوکے باز تھے، تو اندھا نہیں تھا، نبینا نہیں تھا، تجھے سمجھنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا کہ تو کس کے کہنے پہ نبیذ پی رہا ہے۔ کیا وہ تیرے دشمن نہیں ہیں، اسلام کے دشمن نہیں ہیں؟ لہٰذا اب تجھے سزا ملے گی۔ حضرت ابو جہمہ کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا، گواہوں نے گواہی دی، جرم ثابت ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ابو جہمہ آپ کے بیٹے ہیں۔ بھرے بازار میں حضرت ابو جہمہ کو کوڑے لگانے کی سزا سنائی گئی، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ابو جہمہ کی جو والدہ ہے وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں تڑپ گئی، اور وہ سسکیاں لے کے وہ عرضیاں کرتی ہے، وہ رحم کی اپیل کرتی ہے، وہ صدقے کی بات کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی عمر میں اپنے بیٹے کی طرف سے حج کروں گی، میں اپنے بیٹے کے قدم قدم کے بدلے میں جتنے قدم بنیں گے میں اتنے عمرے ادا کروں گی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام العادلین ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا مسئلہ ہے، یہاں پر عمر کی مرضی نہیں چلے گی، یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی چلے گی، عمر اس طرح نہیں کر سکتا۔ کسی صحابی نے حضرت عمر سے کہا عمر 2-4 دن مزید رک جاؤ، حد جاری کرنی ہے تو 2-4 دنوں کے بعد جاری کر دینا، ابھی ماں ہے اور اچانک اس نے سنا ہے کہ بیٹے پہ حد جاری ہوئی ہے، تو اچانک کا صدمہ ماں برداشت نہیں کر سکے گی، تو اس لیے آپ 2-4 دن اس مسئلے کو آگے لے جائیں، ڈیلے کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کا اپنا معاملہ ہوتا تو عمر 2-4 دن ڈیلے کر لیتا، یہ معاملہ اللہ رسول کا ہے،
عمر اس میں ایک منٹ کی بھی تاخیر برداشت نہیں کرے گا، ایک منٹ کی بھی دیر کو عمر برداشت نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ لوگ اکٹھے کیے جائیں۔ چوک میں لوگ اکٹھے کیے گئے۔ حضرت عمر کے بیٹے ابو جہمہ کو کوڑے لگائے گئے۔ کوڑے لگ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ 80 کوڑے لگنے سے پہلے ہی تقریباً 60 کوڑے لگے۔ حضرت عمر کا جوان بیٹا ابو جہمہ شہید ہو گیا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا، وہ کوڑوں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ اس کی روح پرواز کر گئی تو دفنایا گیا۔ کفن دفن ہونے کے بعد قاضی کہنے لگا عمر، یہ عمر کی عدالت دیکھیں۔ قاضی کہنے لگا عمر 60 کوڑے ہوئے تھے، 20 رہتے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے؟ اب عمر کا فیصلہ دیکھیں، اور عمر کا فیصلہ سن کر آپ حیران ہو گئے۔ حضرت عمر فرمانے لگے باقی کے 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل دیکھیں۔ 60 اس کے جسم پہ، اپنے بیٹے، سگے بیٹے کے جسم کے اوپر حد جاری کروائی، اور 20 کوڑے اس کی قبر پہ لگوائے۔ اور جان بوجھ کے بھی بیٹے نے شراب نہیں پی تھی، دھوکے میں آ کے یہودیوں نے سازش کر کے عمر کے بیٹے کو شراب پلائی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے بھی وہی قانون رکھا، وہی شریعت رکھی، وہی انصاف رکھا جو اوروں کے لیے تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے اپنے بیٹے کو سزا دے لی تو آپ کو یہ شان میسر آئی۔ حضرت حذیفہ حضور کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں کریم آقا علیہ السلام کی حضور کی زیارت کی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمر کا بیٹا ابو جہمہ کھڑا ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے جہمہ کو دیکھ کے میں خوش ہو گیا کہ اسے حضور کی قربت، حضور کی سنگت نصیب ہوئی ہے۔ حضور فرمانے لگے حذیفہ جا کے اس کے باپ عمر کو بتا دو کہ تم نے ابو جہمہ کو پاک کر کے بھیجا ہے۔ تیرے عدل کی وجہ سے اور تیرے انصاف کی وجہ سے اللہ نے تیرے بیٹے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، آپ کا عدل ہے، آپ کا انصاف ہے کہ آپ نے اپنے سگے بیٹے کے لیے بھی یہی کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانوں گا، خون اپنا پیچھے کر دوں گا، رب رسول کی شریعت کو آگے رکھوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پر مقدمہ ہوا، حضرت زید بن ثابت قاضی القضہ تھے۔ یہ بھی بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایسے بھی حکمران ہوتے ہیں، ایسا بھی عدل ہوتا ہے، ایسے بھی خلیفے ہوتے ہیں، ایسے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، ایسے بھی امیر المومنین ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زید بن ثابت قاضی القضہ ہیں۔ ابی بن کعب نے حضرت عمر پہ کیس کر دیا۔ ابی بن کعب نے، ایک رعایا میں سے ایک بندے نے اٹھ کر امیر المومنین پہ، حاکم وقت 22 لاکھ مربع میل کے مالک پہ، حاکم پہ، خلیفے پہ مقدمہ ہو گیا۔ تو عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں عدالت میں نہیں جاؤں گا، یہ میرا مقدمہ کیا بگاڑ سکتا ہے، ابی بن کعب میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن عمر جس طرح ایک ملزم آتا ہے، عمر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے حضرت عمر کا استقبال کرنے لگے۔ جب حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابی بن کعب آئے تو زید بن ثابت جو قاضی القضہ تھے وہ بیٹھے رہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے قاضی صاحب، اس سے پہلے کہ آپ فیصلہ کریں، میں امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ آپ کو آج کے بعد قاضی القضہ کی اس کرسی سے معزول کیا جاتا ہے۔ آپ اب قاضی نہیں رہے، قاضی نئے آئے گا، پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ زید بن ثابت نے کہا امیر المومنین مجھ سے کیا خطا ہو گئی، میری قضاء کے اندر قاضی القضہ ہونے میں کیا غلطی رہ گئی، میرے فیصلے کرنے میں کیا غلطی رہ گئی؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے آپ کے فیصلے میں غلطی یہ ہے کہ جب میں آیا ہوں تو آپ نے کھڑے ہو کے میرا استقبال کیا ہے، جب مدعی آیا ہے ابی بن کعب تو آپ نے اس کا کھڑے ہو کے استقبال نہیں کیا۔ جو استقبال کرنے میں ملزم، مدعی اور مدعا علیہ کے حالت میں آنے میں عمر فرمانے لگے انصاف نہیں کر سکا، وہ مقدمے میں انصاف کیسے کرے گا؟ لہٰذا آپ کی ابھی عدالت پکی نہیں ہے، آپ نے ابھی، آپ کے دل میں امیر المومنین کے لیے جذبہ ہے، محبت ہے، آپ ادب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ قاضی وہ ہوتا ہے جس کے لیے سب برابر ہونے چاہیے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی عدل ہو سکتا ہے
کہ اس طرح کی سوچ عمر کی ہی ہو سکتی ہے، اس طرح کی طرز حکمرانی عمر کی ہو سکتی ہے، اس طرح کی خلافت عمر کی ہی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو نہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تجھے میرے رب نے میرے اسلام کی دین کی چابی قرار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے درجات کو اللہ بلند فرمائے اور آپ کا فیض اللہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔